بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ناظرین، آج کل ایک لفظ بہت ہی کامن استعمال کیا جا رہا ہے ہماری پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے۔ پولیٹیکل پارٹیاں اس کو استعمال کر رہی ہیں، پبلک استعمال کر رہی ہے، بنانا ریپبلک کے حوالے سے۔ تو اصل میں یہ بنانا ریپبلک ہے کیا، اس کا آج تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب امریکہ میں سفید فارم کمپنیوں نے ایک ایسے علاقے پہ قبضہ کیا، ان غریب لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جہاں پہ بنانا کے باغات ہوتے تھے، کیلے کے باغات جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کیلے کے باغات وہاں پہ اگائے جاتے تھے۔ تو وہاں پہ جب یہ سفید فارم جو کمپنیاں تھیں امریکہ کی، انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں کی جو عوام تھی، وہاں کے جو لوگ تھے جو وہاں پہ کیلے کے باغات پہ کام کرتے تھے، ان کو بھی ساتھ انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ 19ویں صدی کا قصہ ہے۔ 19ویں صدی میں ایک مصنف تھا امریکہ کا، اس نے یہ غلاموں کا جو اتصال وہاں پہ کیا جا رہا تھا ان زمینوں پہ اوپر جہاں پہ امریکہ کی سفید فارم کمپنیوں نے قبضہ کیا تھا، تو اس وقت امریکہ کے مصنف نے اس غلاموں کے اتصال کے حوالے سے اس کا جو اصطلاحی نام دیا، بنانا ریپبلک کا نام دیا تھا۔ تو آج کل یہ جو تہذیب کا بیز لفظ ہے، یہ ان ریاستوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک مخصوص طبقہ حکمران بن جاتا ہے۔ حکمران بننے کے بعد وہاں کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو بسنے والی عوام ہوتی ہے، ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، محکوم بنا لیا جاتا ہے۔ تو جو بھی وہاں پہ کوئی آرڈر چلتا ہے، حکم چلتا ہے، تو وہ اسی ایک مخصوص طبقے کا چلتا ہے۔ تو مخصوص طبقے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جب ان کو صورتحال نظر آتی ہے کہ اب یہ ہم اگر الیکشن یہاں پہ کرواتے ہیں تو اگر ہم الیکشن یہاں پہ جیت جائیں گے تو دین وہ الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے ساتھ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کرپٹ افسران ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے پورے ایک جو ان کے قبضہ میں ایک ہوتا ہے علاقہ، ان کے اوپر وہ رول کرتے ہیں۔ تو یہ بنانا ریپبلک کا جو ایک لفظ جو ایجاد ہوا تھا، جو جس کی اصطلاح ہوئی تھی، یہ بنانا ریپبلک اس وقت کہا گیا تھا 19ویں صدی میں، جب سفید فارم کمپنیوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا تھا، زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا تھا اور وہاں ان کی چلتی تھی، ان کے معاملات چلتے تھے۔ اگر ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ الیکشن ہم جیت سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ الیکشن کرواتے تھے۔ اگر ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے تو وہ الیکشن نہیں کرواتے تھے۔ اگر وہ الیکشن کروا بھی دیتے تھے تو الیکشن کے جو نتائج آتے تھے ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال بن جاتی ہے، اس کو بنانا ریپبلک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آج کل یہ اصطلاح عام طور پر پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح دیگر جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اس سچویشن کو آج کی ہماری پاکستان کی سچویشن کے ساتھ میچ کریں تو ملائیں تو رزلٹ تقریباً وہی نکلتا ہے اور نتائج تقریباً وہی نکلتے ہیں اور سچویشن بھی وہی اسی طرح کی نکل رہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں، آئین کو نہیں مانا جا رہا، قانون کو نہیں مانا جا رہا۔ جس طرح پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور کے پی کی اسمبلیاں بھی توڑ دی گئی تھی، تو آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ جہاں پہ بھی سیٹ خالی ہو جاتی ہے یا اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو 90 روز کے اندر وہاں پہ الیکشن ہونا مقصود ہوتے ہیں۔ اس پہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جو وہاں پہ نگران سیٹ اپ بنتا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اس علاقے میں، اس صوبے میں، اس ریاست میں
وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. لیکن یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہوئی کہ 90 ڈیز بھی گزر گئے تو اس کے بعد الیکشن بھی نہ ہو سکے. سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تو سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی 14 مئی کے حوالے سے, تو اس ڈیٹ میں بھی الیکشن یہاں پہ منعقد نہ ہو سکے کیونکہ آئین کو بھی نہ مانا گیا, نہ قانون کو مانا گیا. کسی صورتحال میں الیکشن یہاں پہ نہیں کروائے گئے. نگران سیٹ اپ جس کی عبوری مدت ہوتی ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 90 ڈیز کا, کہ وہ جو نگران سیٹ اپ آتا ہے اس کی ایک ذمہ داری, آئینی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے کہ جب آئینی وہ وہاں پہ عبوری سیٹ اپ بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر پرامن طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. 90 ڈیز کے اندر الیکشن تو نہ ہو سکے, سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن کی گئی, آرڈر بھی نہ مانا گیا, اور 90 ڈیز کی جو عبوری سیٹ اپ تھا, عبوری حکومت تھی, وہ بھی جوں کی توں چل رہی ہے اور اسی طرح اس کا نظام چل رہا ہے, جبکہ اس کی مدت بھی یہاں پہ ختم ہو چکی ہے, اس کا پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہے. اس کا ٹائم فریم جو دیا جاتا ہے, جو آئین دیتا ہے, جو قانون دیتا ہے, تو وہ ٹائم فریم اس کا پورا ہو چکا ہے. اس کے باوجود یہاں پہ وہ نگران سیٹ اپ دونوں صوبوں میں چل رہا ہے, صوبہ پنجاب میں بھی اور KP کے صوبے میں چل رہا ہے, جبکہ الیکشن کے حوالے سے ابھی دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کی جو مین وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں, جو نظر آتی ہیں, کہ ایک جو پارٹی تھی جس کو حکمرانی سے ہٹایا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف, جس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, اور ان کا یہ مطالبہ تھا کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی, ان کا ہی سیٹ اپ تھا, اور اسی طرح KP میں بھی ان کا سیٹ اپ تھا, تو انہوں نے جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی, توڑ دی, تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے اپنی ٹکٹیں بھی اناؤنس کر دی, پراپر انہوں نے اپنی الیکشن کمپین بھی چلائی, لیکن اس کے باوجود وہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا, وہ نہ مانا گیا, اور اسی طرح یہ صورتحال جو کی تو چل رہی ہے. جبکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور 14 مئی کی انہوں نے بھی ڈیٹ دی تھی کہ آپ 14 مئی تک الیکشن کروا سکتے ہیں, 14 مئی کی آخری ڈیٹ ہے. لیکن اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں, ہمیں سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا رہی. بہت سارے ایسے بہانے بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو جواب دیا کہ اس ڈیوریشن میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. تو یہ موجودہ صورتحال ہے, یہ اس کو بھی بنانا ریپبلک ہی کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ آئین کی حکمرانی نہ ہو, جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو, جہاں پہ آئین کی وائلیشن کی جائے. اور 90 ڈیز جس عبوری سیٹ اپ کی حکومت کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, جب وہ ٹائم پیریڈ بھی گزر جائے اس کے بعد بھی وہ عبوری سیٹ اپ ویسے کا ویسا چل رہا ہو, اور عبوری سیٹ اپ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کی الیکشن کروانا, پرامن طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا. اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک, جتنی دیر تک آگے سے ایک نئی حکومت نہیں آتی, نیا سیٹ اپ الیکشن کے بعد نہیں آتا, تب تک وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اسٹیٹ کو چلانے کے لیے وہ ادا کرتی رہے گی. لیکن اس میں وہ اس قسم کے کوئی فیصلے, کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی جس طرح ایک الیکشن سے جیت کے آنے والی جو حکومت ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے, اپنی پالیسیاں بناتی ہے, اپنے معاملات چلاتی ہے, وہ اس طرح نہیں چلا سکتی کیونکہ انہوں نے نگرانی کے لیے آتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا گیا یہ اسی طرح نظام چلا رہا ہے جس طرح ایک الیکشن سے جیت کے آنے والی حکومت نظام کو چلا رہی ہے, اسی طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دے اجازت. اللہ.